جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے معمولی قربانی نہیں دی تھی اللہ کے راستے میں، یہ سرکاری پہلوان تھے۔ دادا نے ارشاد فرمایا کہ حکومت وقت کی طرف سے پہلوان تھے۔ ایک سید آئے ان کے پاس، بوڑھے، وہ سید نے آ کر کے کیا کہا، اے جنید بغدادی، جو ہر سال ہماری حکومت میں ایک میلہ ہوتا ہے، اس میں لڑائی ہوتی ہے اور بادشاہ کے پہلوان سے جو جیت جائے بادشاہ اس کو اپنا انعام دے دیتا ہے، لہذا میں سید ہوں، میں غریب ہوں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری بچیاں بھوکی ہے، تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو مجھ سے ہار جا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ جیسے ہی اکھاڑے میں اتریں گے تو آپ کو تو میں گرا دوں گا۔ فرمایا دیکھ تو تھوڑا سا زور لگانا، پھر میں زور لگاؤں گا، تو گر جانا، میں جیت جاؤں گا، جو انعام مجھے ملے گا اس سے میری بچیوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھاٹ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اب حضرت جنید بغدادی جب اترے اکھاڑے میں، پہلوانی شروع کی، پہلوانی کرتے کرتے تھوڑا سا زور لگایا، دکھایا داؤ پہ، لیکن اصل میں جیتنا تو مقصود نہیں تھا، اپنے آپ کو گرانا مقصود تھا۔ تھوڑا سا زور لگایا، اس کے بعد خود گر گئے اور یہ بڑے میاں سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، اب سارا انعام یہ لے گئے۔ رات کو حضرت جنید بغدادی جب سوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا اے جنید، تو نے میری اولاد کے لیے اپنے نام کو مٹا دیا، اپنی عزت کو مٹا دیا، آج سے میں تیرا نام قیامت تک کے لیے، تیرا نام ابداً لکھ دیا گیا، تجھے قیامت تک کے لیے عزت ملے گی۔ کفار بھی یہ ہیں جو حضرت جنید بغدادی کا نام سنتے ہیں تو تسلیم کرتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت کی وجہ سے اپنی پہلوانی کے جو زور تھا وہ سب کچھ ختم کر دیا، کس کے لیے، کہ اللہ کا نبی خوش ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دادا نے فرمایا جو فانی پر فنا ہوگا، فانی کے اوپر اگر ملو گے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بہ رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں۔ فرمایا اگر باقی فانی پر مرو گے تو کیا ہوگا، ایک دن تم بھی فانی ہو جاؤ گے۔ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے دل میں کتنی حسرتیں ہوتی ہیں، کاش اب مجھے موقع مل جاتا، میں نماز پڑھ لیتا، کاش مجھے موقع مل جاتا۔ حالانکہ اعضاء سارے وہی ہے، وہی ہاتھ، وہی پاؤں، وہی ناک، وہی کان، وہی آنکھ، وہی ہاتھ جس سے رشوت لیتا تھا، وہی آنکھیں جس سے بدنظری کرتا تھا، وہی منہ جس سے جھوٹ بولتا تھا، وہی دل جس کے اندر حرام خیالات پساتا تھا۔ اب کیا ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے قوت سلب کری۔ فرمایا دادا نے کہ قوت سلب کرنے کے بعد اب کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن گیا، فرمایا اب نہیں بنے، اب تم بنائے گئے ہو، اب تم مجبور ہو گئے۔ فرمایا کمال تو یہ ہے کہ جب تمہیں قوت ہو اس وقت چھوڑ کر کے دکھاؤ، اس وقت جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، جب قوت ہے، طاقت ہے، اس وقت چھوڑ دے، جتنی حرام چیزیں نہیں کروں گا۔